نمازوں کے سلسلے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ خاص طور پر بے نمازی دوستوں سے بڑا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یا تو آپ اتنے اثر انداز ان کے اوپر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں کہ نہیں ہم یہ بے نمازی ہے نا تو ہم اس کو نمازی بنا دیں گے, لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بے نمازی افراد اپنا زیادہ اثر چھوڑ جاتے ہیں. تو اگر ایسا کچھ ہو رہا ہو تو آپ کو ان سے پرہیز کرنا لازم ہے. دیکھیے جس طرح گندی مچھلیاں ہوتی ہیں نا وہ پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہیں, اسی طرح سے جو دین سے لاپرواہ ہوگا وہ آپ کو بھی دین سے لاپرواہی کر دے گا. اس کے لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان دیکھیے ایک ماحول اپنے ارد گرد بنائے, اپنے اوقات کو درس قرآن کے لیے, درس احکام کے لیے, درس سیرت ائمہ معصومین کے لیے, پیغمبر اسلام کی سیرت کے, اس طرح سے مختلف دعاؤں کے پروگرامز ہیں اور حدیث قصہ کے پروگرامز ہیں, دعائے توسل ہو رہی ہے, دعائے کمیل ہو رہی ہے, دعائے ندبہ ہو رہی ہے. یہ سارے کے سارے پروگرام جو ہیں ان کے اندر انسان جب بھی شرکت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانیت اور ایک معنویت پیدا ہوتی ہے اور وہ خود بخود اپنی نمازوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ آپ کی یہ پروگرامز جو ہوتے ہیں اس طرح کے, یہ جہاں کہیں بھی خواتین خود اگر نہیں ہوتے آپ کے اطراف میں تو آپ انہیں منعقد کریں اپنے گھر میں, چاہے چھوٹے سے چھوٹے طور پر کیوں نہ صحیح. اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دیکھیے ہر گھر میں ہر شخص ایک طرح کے لیول کا نہیں ہوتا. آپ اگر اس طرف متوجہ ہو گئی ہیں, آپ نمازوں کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں, آپ دین کی طرف متوجہ ہو گئی ہیں, تو گھر میں کوئی بھی ایسا دعا کا کوئی پروگرام ہوگا تو جو افراد متوجہ نہیں بھی ہیں وہ بھی اس پروگرام میں آ کر بیٹھ جائیں گے, ان تک بھی دین کی ایک بات پہنچے گی. اس میں کوئی چھوٹا موٹا سا آپ درس جو ہے وہ کسی کو بلا کر, کسی خاتون کو بلا کر وہ کر لیں, ورنہ مختلف مدرسے کے مختلف یہاں سے آپ سی ڈیز وغیرہ لے جا کے, بہت سے گھروں میں یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا جہاں اسپیکر کا انتظام نہیں ہوتا وہاں اس طرح سے ان چیزوں کا استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسے افراد کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ کوشش کریں, جیسے کربلا ٹی وی ہے اور ایران کے مختلف چینلز ہیں جن کے اوپر مثلا نمازیں وغیرہ آتی ہیں, اور وہ اگر آپ ان کو دکھانے کا کوئی ایسا انتظام کریں, عام طور پر مغرب اور عشاء کی جو نمازیں جس انداز سے عام طور پر لوگ گھروں میں بھی ہوتے ہیں, اور کتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہاں پر قوم اور مشہد کے, اور کبھی آیت اللہ شبیری زنجانی کی نماز آ رہی ہے, کبھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی آ رہی ہے, تو کبھی آیت اللہ نوری حمدانی کی آ رہی ہے, کبھی رہبر معظم کی آ رہی ہے. تو ایک عجیب ایک روحانیت کا ایک سما اور ایک ماحول گھر کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. یہ کربلا کی, تو یہ سب چیزیں آپ کو ماحول بنانا پڑے گا, نماز کا گھر میں ایک ماحول کریٹ کرنا پڑتا. تو جو آپ کی روحانیت کو بھی سرشار کرے گا, آپ کی روح کو سرشار کرے گا, لوگوں کی خود بخود نماز کی طرف رغبت ہوگی. اور جسے قرآن نے کہا ہے نا صبغت اللہ, یعنی خدائی ایک رنگ جو ہے وہ چڑھنے لگتا ہے روح کے اوپر, اس کے اوپر ایک رنگ آ جاتا ہے خدا کا. تو دیکھیے ہماری جو بہت بڑی وجہ ہے گھروں میں مصیبتیں نازل ہونے کی, پریشانیوں کی, جس میں آج کل ہر گھر گرفتار, اس کی ایک وجہ ہماری ناقص نمازیں بھی, اور گھروں میں بے نمازی افراد کا ہونا تو ایک بہت بڑی مصیبت. یہ گویا مصیبتوں اور پریشانیوں کو کھینچنے کا ایک میگنیٹ ہے جو گھروں کے اندر لگا دیا گیا. جس گھر میں بھی ایک بے نمازی بھی اگر موجود ہے تو مصیبتیں اور پریشانیاں کھینچ کر اس گھر کی طرف آتی. تو آپ یہ نہیں کر سکتی کہ بس اپنی نمازوں میں لگی رہیں, کیونکہ گھر میں جب تک گھر کے اور افراد کو یا ارد گرد کے ماحول کو آپ اچھا نہیں کریں گی, جب تک فقط ایک آدمی کے تنہا اچھا ہو جانے سے فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بہت اہم اس کے اندر بات ہے. تو جو میں نے کہا کہ گھر میں کیسی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں, اور پھر جس اعتبار سے جو لیول جس کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے مصیبتوں اور پریشانیوں کا لیول بھی. جیسے آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی, یہ وہی ہیں جن کا میں نے امام خمینی کے حوالے سے ایک دفعہ بتایا تھا عمل بھی. وہ ایک دفعہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی جو امام خمینی کے بھی استاد تھے, وہ خود انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک دفعہ وصیت کی تھی. کہا بیٹا یہ بات یاد رکھو, اگر تم 40 روز تک بھی روزانہ عبادت, ریاضت, دعائیں, تعقیبات, عرفانیات کے اندر تم ڈوبے بھی رہو, اور فقط ان 40 دنوں میں سے ایک دن کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تم سے, تمہاری ساری ریاضتیں ہباء منصورہ ہو جائیں گی. تمہاری ساری ریاضتیں
مکمل ضائع ہو جائیں گی۔ یہ جو بھی آپ نے آیت دیکھی نا، اس کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم ان کے اعمال کی طرف توجہ کریں گے اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دیں گے۔ یعنی جب چیزیں قبول نہیں ہوتی نا نیک اعمال، تو جس طریقے سے ریت کے ذرات کے اندر کوئی چیز تبدیل ہو جاتی ہے، اعمال کا یہ حشر ہو جاتا ہے، ابھی جس کی تفصیل بھی آگے چل کر آئے گی۔ بیٹا میں نے اپنی، فرماتے ہیں شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی، بیٹا میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ مجھ سے ایک نماز قضا ہو گئی تھی، اور اسی دن میرا بیٹا مر گیا تھا، تمہارا بھائی اسی دن مر گیا تھا، اور پھر خواب میں مجھ کو بتایا گیا کہ اس کی موت کا سبب میری وہ قضا نماز فجر تھی جو مجھ سے قضا ہو گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے کہ پروردگار ہر کسی کو اس امتحان سے نہیں گزارتا ہے، جن کے رتبے اتنے زیادہ بلند ہوتے ہیں ان کے لیے پھر مصیبتیں اور پریشانیاں بھی ایسی آتی ہیں، لیکن ٹھیک ہے خدا نخواستہ ہم تو اس پروردگار اس قسم کی مصیبت میں مبتلا نہ کرے، لیکن چھوٹے لیول کی مصیبتیں تو آتی ہیں نا۔ تو ایک نماز، یعنی کہہ رہے ہیں 40 روز تک بھی اگر تم مسلسل پورے کے پورے عرفانیت کے اندر ڈوبے رہو اور دنیا جہان کے نیک اعمال کر ڈالو اور فقط ایک دن نماز کو اپنی قضا کر دو، تو سارے اعمال تمہارے ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، سب کیا کرایا بالکل بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ تمام خاص طور پر نماز کے سلسلے میں جو بے اعتدالیاں ہیں اور جو لاپرواہیاں ہیں، یہ کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور یہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودی کی اصفہانی وہی ہیں جن کا ایک کیمیا والا نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں بہت عرصے پہلے جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ اچھا، اب دیکھیے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز وہ فریضہ ہے جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، یعنی ہم اس نماز سے پہلو تہی کر رہے ہیں جو سیدہ زہرا نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ادا کی تھی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ادا کی تھی۔ دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ محسن نقوی کا جو شعر ہے کہ محسن اس نماز کو کیسے میں چھوڑ دوں، زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں کے درمیان، اس کو ان مومن جو ہے اس کو نظر اندازی سے کام لے رہے ہیں اس سلسلے میں جو سید سجاد نے توق و سلاسل میں انجام دی تھی، اور جو حسین مظلوم نے خنجر تلے ادا کی۔ تو دیکھیے ایسی نماز اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی، سجدے میں سر، گلے پہ خنجر، 3 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ تو اس کو ماننے والے اتنی آسانی کے ساتھ اس کو ترک کر دیں اور اس کا حق ادا نہ کریں، چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو۔ کتنا اچھے شاعروں نے شعر اس سلسلے میں کہیں، جہاں نماز کے خلاف اشعار کہے گئے ہیں وہاں شاعروں نے اس کا بھی حق ادا کیا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين